से नहीं, वो आपके अंदर खड़ा हो जाता है, वो कोई कमी होती है आप बिल्कुल सही. कभी कम तवज्जो से सुनना, कभी किसी की अहमियत को तस्लीम ना करना, कभी किसी को उस तरह से अहमियत ना देना कि जिसका वो हकदार है, उस तरह से ना सराहना, वो जो आपके अंदर एक स्पेस बनना, एक गैप बनना शुरू हो जाता है ना अपने पार्टनर की तरफ से, तो वो तो दूसरा होता है. फिर बाद में जाके वो कोई शक्ल इख्तियार कर लेता है, बिल्कुल सही, जो वो अनकही बातों को सुनने लगता है. बिल्कुल सही. जबरदस्त हो गए नादरा जी, थैंक यू वेरी मच. और आपसे बातें करते करते मुझे एहसास हुआ हम गाने चला रहे थे और माइक भी खुला हुआ था, सामने वाले बंद सी ते खब्बे पासे वाले माइक खुले सन ते बहुत ज्यादती हो गई. पता नहीं फिर तुसी किड़े किड़े राज साडे सुन ले ने. आपको आवाज तो नहीं आई, कोई राज तो नहीं सुनाए दिए हमारे? मुझे तो सुनाई दी थी, लिसनर तो मुझे पता नहीं. तो आप लिसनर नहीं हैं? मैं भी लाइव में ना सर देखूंगी बाद में जाके कि आप लोगों के क्या राज अफ़शा. मैं डिलीट ही कर देनी. आज आपकी वजह से ही हो गया कि शायद भाई बहुत ही जबरदस्त कमाल होते हैं आपके शो. थैंक यू. आपके अंदर एक कभी कभी ऐसे होते हैं ये मलंग टाइप लगते हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल पूरा फील कर जाते हैं. बड़ा अच्छा. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही माशाल्लाह. मैं देख रही हूँ कि आप इस्लामाबाद जाके बड़े रेगुलर हो गए हैं सर, क्या बात है. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके ओके नादरा जी, अल्लाह हाफ़िज़. एक दिन अभी जैसे गुफ्तगू भी फरमा रही थी ना कि बहुत अरसे के बाद ऐसे शोज और बड़ी हैरानी हुई कि ज़ीशान इस तरह के टॉपिक के ऊपर भी गुफ्तगू करता है. एक दिन क्या हुआ कि ये कोई 1-2 हफ्ते पहले की बात है कि आई वेंट हियर, मैंने प्रोग्राम शुरू किया. प्रोग्राम का पहला हाफ जो है मैंने बहुत ही एक नॉन सीरियस किस्म का, जैसे जेनजी म्यूजिक, हिप हॉप, ये प्रोग्राम का जो अगला 1 घंटा है मैंने रूमी और रूमी की जो मसनवी है और उसका जो पहले अशार हैं उस पे बेस करते हैं कि किस तरह से ये रूह जिस्म के अंदर कैद है. तो जब वो प्रोग्राम एंड हुआ तो मैंने कहा आज मैंने आपको बताया ये है कि मैं दोनों कर सकता हूँ, आपको जो चाहिए वो मुझसे ले लीजिएगा. तो सम टाइम प्रेजेंटर जो चाहता है वो इसलिए भी नहीं कर रहा होता क्योंकि वो सौदा कहाँ बेचे. नहीं, सही बात. मतलब फॉर एग्जांपल वो अगर किसी को आपको लिसनर है नहीं, आपके लिसनर को देख के मामलात करना जाहिर है उस तरह से बनते हैं. आई रिमेम्बर माई अर्ली डेज, जो मैंने आपसे तस्करा किया, जब मैंने जाना और मैंने तकारीर करनी तो थोड़ा सा मुझे होता था कि यार मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, तुम कुछ सुनना चाहते हो. लेकिन मुझे किसी बुजुर्ग ने वहां पे कहा कि जो तुम सुनाना चाह रहे हो वो सुनाते रहो, तुम्हारे सुनने वाले आ जाएंगे. ट्रू. तो सुनाते रहो. मैं सुनाता रहा, मेरे सुनने वाले आते रहे और एक मजमा बन गया सुनने वालों का. सो इट डिपेंड्स. आपका बिल्कुल ठीक है, आपका अपना मजमा है, वो चल रहा है. ਤੁਹਾਡਾ कल्ट कामयाब है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी. ठीक ठाक जी. या अल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम जी. थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं आप? आवाज नहीं आ रही? जी अब आ रही है जी, अब आ रही है. बताइए, नाम बताइए. मैंने कहा ये जो आपका मौजू है ना, तो इसमें ये जो दूसरे आके बैठे हुए हैं, मैंने कहा ये भी तो ये कर रहे हैं ना 12 बजे के बाद. क्या कर रहा हूँ मैं 12 बजे के बाद? 12 बजे के बाद ये भी किरदार अदा कर रहे हैं ना तीसरे का. ये मेरे ख्याल से नींद में थी. नहीं, वो कह रही हैं कि मैं आप लोगों के दरमियान में तीसरा बन के हायल हूँ, उनके और आपके दरमियान. अच्छा. मैंने कहा ये भी तो तीसरे का किरदार अदा कर रहे हैं ना 12 बजे के बाद. हाँ, और हमें इस चीज का एहसास हो रहा है कि कभी कभी तीसरा कितना खूबसूरत भी हो सकता है ना. इसलिए तो समटाइम लोगों को तीसरा पसंद भी हो, जैसे सर आप बात कर रहे थे. ऐसे ही है ना. कुछ कहना चाहेंगी? मुझे आपको बहुत अच्छा है. ये तो बहुत सही कह रहे हैं. ओके, तीसरा जो है ना ये तो बिल्कुल माफी नहीं हो सकती इस चीज की. सही बात है. राइट. और प्रोग्राम बहुत अच्छा है. आप दोनों के बातें बहुत अच्छी लगती हैं. थैंक यू जी. बहुत थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच मैडम. थैंक यू वेरी मच.
اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. ہماری آرجے ہیں نمرہ مسعود, وہ کہہ رہی تھی آواز آ رہی تھی احمد جہاں زیب کا سانگ جب چل رہا تھا ایف ایم سننے سے پتہ لگ رہا تھا. ہم نے کیا باتیں کی اس ٹائم پہ, پتہ نہیں کون سے کسے. شکر ہے کوئی غیر زیادہ چوپی ہوں. شکر ہے پھنس رہے نہیں. اینیویز جی, لیٹ می ریپیٹ دا ٹاپک. وقت ہو گیا 1:10 اور ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آج ڈاکس, اور میرے ساتھ نہیں میں ساتھ ہوں آج ذیشان ناصر کے. ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور آپ ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. This is FM 101. اور آج تھوڑا سا گفتگو کو لے کے چل رہے ہیں ہم کہ دو لوگوں کے درمیان تیسرا جو آتا ہے وہ کیوں آتا ہے, اور اس پہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور کالز. آپ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کال, آپ تو سارا سنتی ہیں. اوکے اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے اسپیشل پوائنٹ آف ویو سے. بیماری جو آتی ہے نا کوئی بھی, آئی واز ریڈنگ ٹیسٹمنٹ آف سلیمان لانگ ٹائم اگو ریسرچ ورک کے لیے نا. وہاں پہ پڑھتے پڑھتے میرا تعارف ہوا. ہم نے ویسے بھی نا ادھر منڈے والے دن لاہور میں سٹارٹ کیا نا, ڈسکشن کرتے ہیں. میں ہوں, ضیاء ہے, رحمان ہے. اس پہ ہم نے سٹارٹ کی تھی کہ جنات کے بارے میں ڈسکشن نا. وہاں سے چلتے چلتے آگے کافی چلی گئی. ٹیسٹمنٹ آف سلیمان میں بھی وہاں پہ میں نے پڑھا کہ جب حضرت سلیمان, جو بھی وہ روایت ہے اس کتاب میں لکھی, کہ جنات کو پکڑتے ہیں, ان سے ان کے انٹرویوز کرنا شروع کرتے ہیں. صحرا کے الگ ہیں, سمندر پانی کے الگ ہیں, زمین کے الگ ہیں, عفریت الگ ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز کے آگے, عمرانی الگ ہو گئے, گھروں والے. تو وہاں پہ انٹرویو کرتے کرتے میں نے جو دیکھا اس میں پڑھا کہ جو بیماریاں ہیں نا وہ بھی اکثر وہ ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ میں سر کا درد لگاتا ہوں. ایک نے کہا کہ اکثر مردوں کے خواب میں آتا ہوں میں, ایک خوبصورت سا روپ دھار کے. ایک نے کہا کہ میں دو تعلق رشتہ میاں بیوی کے درمیان دراڑ پیدا کرتا ہوں. یہ تو بڑا کلیئر کٹ, وہ آپ کلام الہی میں پڑھے تو وہاں پہ بھی آپ کو ذکر مل جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ چلتا تھا. تو یہ بیماری ایکچولی سٹارٹ ہوتی ہے فرام یور انسائیڈ. اظہار اس کا بعد میں ہوتا ہے. وہ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ جب کوئی جانے کی بات کرتا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں, تو وہ بات بعد میں کرتا ہے, جانے کا ارادہ اور پھر اس پہ امپلیمنٹ پہلے کر چکا ہوتا ہے. وہ تو حجت تمام ہوتی ہے, فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. سو واٹ یو تھنک ویئر اٹ اسٹارٹس فرام. ابھی یہاں پہ میں یہ بھی مینشن کرتا جاؤں, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آج اسپیس ڈیو ایکس ڈاکس پہ, میرے موبائل کی ویسے بھی بیٹری یہاں پہ مک جانی ہے ابھی تھوڑی دیر میں, تو ڈونٹ مائنڈ, آئی ول ٹرائی ٹو ارینج سم تھنگ ایلس. اچھا جی, اس میں اگر ہم اس کو ذرا اسپرچولی شروع کرتے ہیں, تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس کا بیان کر کے اس پہ چلتے ہیں, آپ کے موڈ میں آتے ہیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب, شاعر مشرق, انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں, اچھا ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ذرا زرخیز ہو تو یہ مٹی بہت, وہ ایک شعر ہے جو ہم نے رٹ لیا ہے, اس کے آگے اقبال کو پڑھا ہی نہیں. میں اب آپ کے سامنے ایک نا ذرا کانسیپٹ رکھ رہا ہوں, آپ کو بہت مزہ آئے گا, اور پھر ہم اس کو دیکھیے گا انٹر لنک کیسے کریں گے اس کے ساتھ. اقبال فرشتے سے کہتے ہیں اپنی شاعری میں, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اقبال فرشتے سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, اب فرشتہ پوچھتا ہے کیسے, تو اب آپ ذرا ان کا کانسیپٹ دیکھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ تم نے کبھی اپنی ماں کو دفن کرنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی ہے؟ ہم نے کیا ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں, تمہیں اللہ نے پیدا کیا, تم اس کی عبادت کر رہے ہو, نہ ماں نہ باپ نہ رزق نہ روٹی نہ کچھ, ہم اس درد سے گزر کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں. بہت بڑی بات. ٹھیک ہو گیا. سو اگر انسان اس بلندی پر ہے تو وہ انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو یہ دروازہ ہے. بالکل. امام علی علیہ السلام کس مقام پر ہوں گے, کتنے فیئر لیس, کتنے سیکیور پرسن, ان سے کوئی سیکیور مرد ہو سکتا ہے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جناب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ایک بار مسواک کر رہی تھیں. بالکل صحیح. اور جس درخت سے انہوں نے مسواک کو توڑا تھا, امام علی علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے
اور obviously in a lighter way, in a funny way کہا کہ I'm jealous of you. اگر تم انسان ہو, تم نہیں جانتے میرا نام علی ہے, اگر تم انسان ہوتے تو میں تمہیں بتاتا. She was using the مسواک وہاں سے توڑ کے. I'm jealous of you, that how you can be so close to her. You getting my point? So اگر امام علی علیہ السلام has those feeling for بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, so اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی ہماری تو انڈرسٹینڈنگ ہے, تو پھر آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ مبارک ہو. پہلی تو یہ چیز بالکل صحیح. دوسری چیز ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے. جو شخص اپنے آپ سے مخلص نہیں ہے یا وفادار نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی جذبہ آپ دوسرے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں, اگر وہ جذبہ پہلے آپ کا اپنے ساتھ نہیں ہے تو دوسرے کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. We are not honest with yourself. You can اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی اور کے ساتھ وفادار ہیں, اور اگر آپ اپنے ساتھ نہیں ہیں تو آپ نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو اپنے سے محبت نہیں ہے تو آپ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتے. اگر آپ خود کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو آپ دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتے. سو سب سے پہلے تو آپ نے اپنا کتھارسس کرنا ہے. Exactly. کہ جو میں کر رہا ہوں, میں اپنے اینڈ پہ تو غلط کہیں نہیں کر رہا. احمد فراز صاحب کا شعر ہے کہ فراز اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا, تم اپنی طرف سے نبھاتے جاتے. صحیح بات ہے. سو سب سے پہلے تو آپ وہ دیکھیں. اب وہ آپ نے کر لیا, وہ ایک باؤنڈری سیٹ کر لی. اس کے بعد پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کسی کو یہ کہنا کہ بھائی تم یہ کام نہ کرو, اور اگر وہ کرے گا تو پھر اس کو چلے جانے کا کہنا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو. بالکل صحیح بات. ویری ٹرو. دس از ہاؤ. ویری ٹرو, ویری ٹرو, ویری ٹرو. بالکل صحیح بات ہے. اسپرچولی آپ نے بات کی اور آپ نے جا کے ہٹ کیا جی تھاٹس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ایسے ایسے شروع ہو جاتا. اوکے, آئی گاٹ یور پوائنٹ, آئی گاٹ اٹ. اب یہ بات ہم کرتے ہیں مجھ جیسے بندے کے لیے نا, جو بالکل ہی بڑا دنیا پرست, جس کے اندر طمع ہے, حرص ہے, لالچ ہے, اور نہ جانے کیا کیا چلتا رہتا ہے. اس کے اندر یہ بگننگ, وٹ یو تھنک, کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے بارے میں؟ ایک تو نفس. ٹھیک ہے, اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. بیکاز انسان ہے نا, بات وہی ہے کہ خوش نہیں رہتا ہے ایک چیز پہ. آپ کی میرا خیال سے اگر اس شخص سے بھی شادی ہو جائے جو آپ کا پسندیدہ ترین شخص ہے, پھر بھی آپ کے اندر ایک عرض رہتی کہ نہیں یار کچھ ایسا, شاید انسان پیدائشی طور پر بغاوت کا قائل بھی ہے. اب آپ ایک فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ اکثر لوگ جب 120 پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہو گیا یعنی 100 پہ چلانی ہے تو 120 پہ چلاتے ہیں, چلان کروا لیتے ہیں, کچھ بھی, کیا ایک تھرل ہے, کیونکہ وہ کر رہے ہیں جو منع ہے. یہ انسان کی ایک نفس بھی ہے, کیفیت بھی ہے نا. یہی وجہ ہے کہ عمومی طور پر جو چائلڈ سائیکالوجسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچے کو کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کو منع نہ کریں, اس کو وہ کرنے دیں. ایک بار کرے گا, 2 بار کرے گا, تیسری دفعہ خود چھوڑ دے گا. دس از ہاؤ اٹ از. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو نفسانی خواہش, دوسرا اس چیز کا علم نہ ہونا کہ ایک شخص آپ کی پوری دنیا ہو سکتا ہے. لیکن obviously اب جتنی ٹریننگ آپ کی ہوئی ہے اتنی ٹریننگ تو اس شخص کی بھی ہوئی ہے. بالکل. وہ آپ کو کیسے فیل کروائے, وہ آپ کو کیسے سمجھائے, کیسے گلے لگائے کہ بھائی ہم ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ گھر گئے ہیں, آپ نشے کی حالت میں ہیں, کوئی اس کو کیسے سمجھائے کہ بھائی اس وقت اس کو سینے سے لگا لو, صبح بات کریں گے. ٹھیک ہے, اس کی بہت پرائم ایگزامپل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے, پہلی وحی اتری, بخار ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں اگر پہاڑ پہ اتاروں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں, میرے نبی کا دل ہے جس پہ اتارا ہے میں نے. ٹھیک ہے, آئے, کہا مجھے چادر اڑا دو. بی بی خدیجہ نے بار بار یہ نہیں کہا نہیں بتائیں, نے چادر اڑا دی. پھر ان کو کیسے کاؤنسل کیا کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ ہمیشہ اچھا رہتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اینڈ دین ہی اوپنڈ اپ ود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سو وٹ بیسیکلی وی آر از, ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہماری جنریشن کا, ایون کسی حد تک ملینیلز کا بھی اور جن زی کا تو ہے ہی ہے, سر ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے. ایسے ہی ہے, ہمیں کھانا بھی 2 منٹ والا نوڈل چاہیے نا, انسٹنٹ, ہر چیز فٹافٹ چاہیے. فٹافٹ کچھ نہیں ہوتا, جو چیز فٹافٹ ہوتی ہے وہ فٹافٹ ختم بھی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, دس از ہاؤ. ایگزیکٹلی, یہ تو ہے ہی ہے. اور جو آپ نے باتیں کی
बिल्कुल उसे आगे लेके हम चलते हैं। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक हम गाना लगाते हैं और आप इन बातों को ज़रा महसूस करें और इनका मज़ा लें कि जो चीज़ें जल्दी बनती हैं और बुलंदी पे पहुंच जाती हैं और आपको ये लगना शुरू हो जाए कि हाँ हमने तो सालों का सफ़र दिनों में तय किया और दिनों का घंटों में तय किया और हम तो शायद बने ही एक दूसरे के लिए। ट्रस्ट में वो छेती मुक जाता देखा, जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से जाता है। और ये आफाकी मसला है। मैं अर्ज करता हूं कि अपने इर्द गिर्द चीजों को देखकर लर्न किया करें। यू मस्ट लर्न फ्रॉम योर सराउंडिंग। तूफान आता है ना, तूफान जब आता है बड़ी तेजी से आता है, तेजी से आएगा, एक दफा सब कुछ उधेड़ देगा और उतनी तेजी से सफर करते गुजर भी जाता है। सुनामी आया, सुनामी भी बड़ी तेजी से आया, उसने उधेड़ दिया, उतनी तेजी से गुजर भी गया। अब वो जो दरिया आहिस्ता आहिस्ता चढ़ा ना, उसने अपनी सिमत बदली। वो रावी जो शाही किले के साथ चलता था ना, अब दूर कहीं चला गया क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता सफर करता रहा। उसने तेजी नहीं दिखाई। जहां पे तेजी देखें तो समझ जाएं आज काम खराब है, ये आज नहीं तो कल गया, आज गया नहीं तो कल गया। और कहीं ना कहीं पे वो नहीं जाएगा तो आप चले जाएंगे क्योंकि उसे आपने मौका दिया था। और बाद में क्या होता है, बाद में आप बैठे होते हैं, कभी बारिश हो रही होती है और आप किसी को किस्सा सुना रहे होते हैं। यार मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ इसमें ना आपकी जो गुफ्तगू है इस पे हजरत सरकार जॉन एलिया फरमाते हैं कि कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, तुम्हारे पास तो मैं हूँगा। हाँ, मैं अकेला रह बहुत अच्छी बात। तुम्हारे पास तो मैं हूँगा, हाँ, लेकिन मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं कभी किसी सर्द रात में अकेला बैठा, कभी किसी बारिश में तो सोचता हूँगा शायद तुम यहीं कहीं आसपास मेरे पास। कहीं एक साज है गूंजी तेरी आवाज है गूंजी, मेरी खामोशियों को आप कर दे बयां। तेरे बिन बेवजह सब है, तू अगर है तो मतलब है, नहीं तो टूटा सा अधूरा कारवां। एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता, नहीं रहना दे जुदा, नहीं रहना दे जुदा। एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता, नहीं रहना दे जुदा, नहीं रहना दे जुदा। ओ, 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 खूबसूरत हुई तो लगा तुम शहर में हो, दूर हो के भी नजरों से तुम हर लम्हा हर पहर में हो। सिर्फ तेरी याद साथी है, मेरी फरियाद बाकी है, जिस्म और जान का मिटा दे फासला। मेरे ख्वाबों में जो रंग है वो खिलते बस तेरे संग है, जुड़ के तुझसे मुकम्मल होगी दास्तां। एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता, नहीं रहना बेजुदा, नहीं रहना बेजुदा। एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता, नहीं रहना बेजुदा, नहीं रहना बेजुदा। ओ, ओ, ओ,
बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो, रात भर फिर वो जब ना रुकी तो लगा तुम शहर में हो. ऑलराइट जी, वेलकम बैक. वक्त हो चुका है 1:29 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से. मैं हूं आज डॉक्स और मेरे साथ हैं आज ज़ीशान नासिर. और आज बात चल रही है कि दो लोगों के दरमियान तीसरा क्यों आता है, उसकी रीज़न क्या है, और उस पर हम बात करें. आप लोगों के पैगामात भी साथ शामिल करता हूँ. 4471 पे जो मैसेजेस आए हैं मेरे ख्याल है कर ले. सलाम जी ब्रो, आपने अपने ड्रामे का नाम बताया था, दोबारा बता दे. हद है जनाब. हद है जनाब, ये उन्होंने आपकी बात पे नहीं कहा. हाँ, ड्रामे हद ड्रामे का नाम है जनाब, मैंने आपको हद हद ठीक है. और लिखा है झल्ली. झल्ली ने देख के क्या करना, चलो देख लेना यार, ड्रामे की नजर उतर जाएगी. कैसे ज़ीशान भाई, डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह से आपको सुन रहा हूँ.
آج کا شو تو دل کو چھو گیا. بڑی واہ مہربانی. جی واہ. سائرہ سلام آج ڈاکس کیسے ہیں آپ؟ ذیشان سر آپ کیسے ہیں؟ شو بہت اچھا ہے. FM 101 کے دو بیسٹ آج آپ دونوں, اللہ پاک آپ دونوں کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. اچھا, ایک آئی تھنک لاہور کی پریزنٹر ہیں زینب, شی از لسننگ اس رائٹ ناؤ. آج زینب سن رہی ہیں ہمیں, زینب ارشد. ہاں جی, زینب ارشد ود ہر امی. اچھا کیا بات ہے. زینب ہماری پنجابی کی آج ہیں اور بڑی اچھی اور بہت اچھا شو کرتی ہیں. محمد خان چانڈیو ہے. قاضی احمد شارٹ جواب, اچھا شارٹ جواب یہ ہو سکتا ہے سر. فرسٹ لالچ, سیکنڈ دھوکا از ریسپانسبل بٹوین ریلیشن آف بیسٹ فرینڈ, نو ایکسپیکٹ ادر ریزنس. اوکے ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اوکے سلمہ صاحبہ ہیں DHA سے, کہتی ہیں ڈاکس یقین کریں جب ریجیکٹ کیا جاتا ہے درد تو ہوتا ہے مگر وقت بتاتا ہے کہ ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. اچھا آپ بالکل بجا فرماتی ہیں. اس پہ میں تھوڑا سا اس کو اور اینگل سے دیکھتا ہوں. آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ بہتری ہوتی ہے ہر چیز میں, نہ ہونے میں, کسی شے کے کھو جانے میں, کسی شے کے چھن جانے میں. واٹ از یور پوائنٹ آف ویو؟ اچھا یس, آئی ڈو تھنک ان دیٹ وے ٹو, کہ کچھ بھی ہو جائے, کہتے ہیں نا زندگی میں کچھ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا. سو ایک طرح سے اچھا بھی ہوتا ہے جو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک سیٹ بیک ہوتا ہے تو ایک سیٹ بیک کی جو سب سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ ہر سیٹ بیک آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے. مطلب آپ یہ سوچتے ہیں اس سے برا کیا ہی ہو جائے گا, کیا ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو ہاں کچھ چلا بھی جائے تو آپ اتنے ایموشنلی اسٹرانگ آپ کو ہونا چاہیے. ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے, تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہیں یا کچھ آپ نے اپنے مائنڈ کو ایسے ٹرین کیا تو آپ کو وہ ایک جو آپ کا کاپ اپ میکنزم ہوتا ہے نا وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کو ان چیزوں میں. سو لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان ساری زندگی بہتری اکٹھی کرتا رہے, مطلب ہر شخص کے اوپر انویسٹ کرے. اگر آپ کے 3-4 سال بھی انویسٹ ہوتے ہیں ایک بندے پہ, تو اگر 3-4 سال آپ نے ایک بندے پہ کیے اور 3-4 لوگ یوں چلے گئے ہیں, پھر صرف بہتری تو نہیں نا اکٹھی رہے گی. اینڈ پہ کیا پتا لگے جی بہتری رہ گئی جی. اچھا میرا اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑی سی فلاسفی کو اس کی بہتری والی اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ when you are left with no option, ہے ہی کوئی نہیں آپشن, تو دو ہے, یا تو قسمت پہ ڈال کے فرار اختیار کر لیں یا خود کو صبر دے لیں کہ بہتری ہوگی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جس حال میں ہم ہوتے ہیں اور ماضی میں جس سے دل ٹوٹا ہو نا, ہم کمپیریٹیولی اس کو بہتر کہتے ہیں. فطرت کا حصہ ہے, ہمارے برین کی کچھ فنکشنلٹی ایسی ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ جو چیز نہیں ہوئی ہوتی ہے ہم اس میں بالکل پرفیکٹ سچویشن اپلائی کرتے ہیں. مطلب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ یار فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جاتا نا تو بہت اچھا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں ہوتا تو اس سے بھی برا ہوتا, لیکن چونکہ وہ ایک چیز ہوئی نہیں تو ہم اس میں پرفیکٹ. دونوں چیزیں پیرالل ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کے لیے طے کیا تھا اس نے, بنانے والے نے, وہ جس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اب میں چھیڑتا ہوں نا تھوڑا ساتھ بات کرتے ہیں نا, صوفیہ کے پاس اس کا ذکر پایا جاتا ہے نا. آپ صوفی کے پاس جائیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا یہ سب کچھ. کہنے والے نے جب کہا کہ میری قسمت میں لکھا تھا کہ تم سے جدا ہونا, لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ میری قسمت میں لکھا تھا تم سے جدا ہونا. ہر کسی نے اپنا رول خود سے ڈیسائیڈ کیا. ڈیسائیڈ کب کیا؟ اب دس از صوفی تھاٹ. اس میں بھی ایک سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ آئی ایم جسٹ شیئرنگ. کیا ہے جی کہ جب تم نے عہد الست کیا تھا نا تو وہاں پہ رول تم پہ فورس نہیں کیے گئے کہ تم نے کیا بننا ہے. تم نے ذیشان ناصر بننا ہے, تم نے آج ڈاکس بننا ہے, فلاں نے یہ بننا ہے, فلاں نے یہ بننا ہے. فورس نہیں کیا گیا کچھ, تم نے خود سے چنا تھا. اب تم نے جو چن لیا اس کو اب تم نے نبھانا کس طرح ہے, اس طرح اس کا سوال تم سے ہونا. چنا تم نے خود ہے. اسی لیے وہ سرکار سعد مآب نے فرمایا کہ ہر بندے کی زندگی میں دو راہ آتا ہے جہاں پہ اختیار تم نے کرنا ہے, یہ والا راستہ یا یہ والا راستہ, دونوں میں سے چننا ایک ہے. اب اگر ہم یہ چنتے ہیں کہ ہم یہاں سے جو ہے کہ
کنونشن سینٹر والی روڈ سے اگر جائیں گے اور وہاں سے ہم توقع کریں گے CBTL وغیرہ آ جائے, یہ تو نہیں ہوتا نا. کالج روڈ سے جائیں گے اور وہاں توقع کریں کنونشن سینٹر آ جائے گا, یہ بھی نہیں ہو سکتا. چنا میں نے, گلا پھر اس پہ کیسا, رول میرا, آئی ایم سپوز ٹو پرفارم اٹ. سو یہ دو باتیں ہیں, ان کو لے کے ہمیں چلنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ. اور یہ عالم مثالی کی باتیں بھی جہاں پہ پھر صوفی تھاٹ میں آ جاتی ہیں کہ رول چنا, تم نے پرفارم کیا, اور وہ ایک ایسی دنیا جس کا قیام, جس کا ہونا, تمہاری ایکٹیویٹی جو آج کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے 10 سال 20 سال آگے ہیں, جو تم آج کہہ رہے ہو ادھر وہاں پہ پرفارم کر چکے ہو, آگے چل چکے ہو. ڈو یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے ایکچولی. اس طرح کی اسکول آف تھاٹ یا بلکہ اس طرح کی روایت میری نظر سے بھی گزری ہے. اب لوگ اس کے اوپر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یار بھائی ہمیں تو نہیں یاد کہاں پوچھا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ایک بہت ہی اچھی ایک مقدمہ جو بنایا ہے یا جو قائم کیا ہے بہت خوبصورت ہے. وہ یہ ہے کہ چلیں, اگر روایات یہ بھی کہتی بھی ہیں کہ آپ نے خود چنا ہے اور آپ کو اس سے اعتراض ہے کہ بھائی آپ کو تو نہیں یاد, تو بنانے والے نے تو کہہ دیا آپ نے چنا. یہ دنیا ہے ایگزامینیشن ہال. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں ہیں, آپ کو کوئی ایسا کوشچن آیا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچر نے آپ کو نہیں پڑھایا, تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ٹیچر آپ نے نہیں پڑھایا, میں ابھی چیک کر کے آتا ہوں کتاب میں. جب ایگزام ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ جائیں گے اور کہیں گے ٹیچر دیکھیں یہ سوال تو آپ نے نہیں پڑھایا تھا. تو اگر اس نے نہیں پڑھایا ہوگا تو آپ سے معذرت کر لے گا, اور اگر پڑھایا ہوگا تو پھر آپ کو یاد آ جائے گا. سو ونس دس ورلڈ ول بی اوور, آپ کو ابھی جو بھی رول زندگی میں ملا ہے, آپ آرجے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, اس کو نبھاتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ رول آپ نے خود نہیں چنا, ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ ایگزامینیشن ہال ختم ہوگا, اوپر آپ پہنچیں گے, تو وہ جو ماسٹر ہے اس کو کہیے گا دس از ہاؤ اٹ از. اچھا, یہی گفتگو نا آئی واز ریڈنگ, جابر کی حضرت امام جعفر سے گفتگو چل رہی تھی, اسی ٹرانزیشن فیز, انتقال, منتقل ہونا, ستارے, دنیا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق نے جابر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تم اس سے پہلے ایک اور جہان میں تھے, کیا تمہیں یاد ہے وہاں پہ کیا کرتے رہے؟ جابر نے تعجب کیا. میں آپ کو مفہوم سارا اس کا سنا رہا ہوں. میں نے تعجب کیا, میں ایک اور جہان میں تھا. میں نے کہا ہاں, تم جس ماں کے بطن سے آئے ہو وہاں پہ تم نے 9 مہینے قیام کیا. وہ ایک عالم ہے, اس دنیا میں, اس جہان میں تم رہے. تمہیں یہ نہیں یاد کہ تم وہاں پہ کیا کرتے رہے, لیکن بس تمہیں اتنا پتا ہے کہ تم وہاں تھے. اسی طرح سے انہوں نے کہا جب آگے جاؤ گے تو بھی تمہیں یہ نہیں یاد ہوگا کہ تم یہاں کیا کرتے رہے, بس اتنا یاد ہوگا کہ ہاں میں وہاں تھا, وہاں پہ ایک پورا وقت گزارا, وہاں پہ تم نے اعمال کیے, اور وہاں پہ جو وقت گزرا وہاں پہ رہتے ہوئے اس کی کیلکولیشن اور تھی ہمارے لیے. ہاں, ٹائم زون اور تھا. وہ جو ماں کے بطن میں وقت گزار کے آتا ہے, اب ہم سارے آئی ڈونٹ نو کہ کیا فیل ہے, کیا ہوا. وہ وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس ہے وہ علم. ہم تو نہیں بتا سکتے, لیکن ہمیں جتنا کہ پتا چلا, ہاں یہ ضرور سمجھ آئی کہ ہم کسی اور عالم میں تھے, وہاں سے ادھر آئے, یہاں سے نکل کے آگے بھی جائیں گے. اسی طرح اس سے پہلے کے بھی عالم میں ہم تھے, وہاں پہ عہد الست کیا. اس نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساروں نے کہا ہاں, کالو بلا تو ہمارا رب ہے, ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. پھر اس کے بعد چن لیا. ادروائز ایسے ہوتا نہیں ہے. ہاں, دیر از ایف کنڈیشن, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ کلام یہ کہتا ہے کہ تم ایسا قرآن کیوں نہیں پڑھتے کہ مردے پکار اٹھیں. دیر از اے کنڈیشن کہ کیوں نہیں پڑھتے, مینز کلام میں طاقت ہے, تم میں نہیں ہے. تم پڑھو نا تو کر سکتے ہو. سو وی کین ڈو, اینڈ آئی ڈونٹ نو اس عالم میں کیا گزرا کیا نہیں ہوا. بہت ساری چیزیں یہاں بھی پاسبل ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس لبرٹی ہے جس کی وضاحت حضرت علی نے فرمائی کہ ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہیں آپ, رائٹ اٹھاؤ, لیفٹ اٹھاؤ, اس کے بعد پھر دوسری اٹھاؤ گے تو گر جاؤ گے. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس.
کہ آپ کے پاس آپشن تھی, آپ کے پاس ابھی بھی آپشن ہے. آپ ڈیئر کتنا کرتے ہیں, ٹو چینج اٹ, آپ رسک کتنا لیتے ہیں, آپ اپنی کمفرٹ کو کتنا چھوڑتے ہیں, اور کس طرح سے آگے بڑھنے کے قائل ہیں, یا پھر وہیں پہ رکے رہتے ہیں کہ ہاں وہ مجھے چھوڑ گیا کسی اور کے لیے, یا پھر یہیں پہ کھڑے رہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسے کیا تو وہ مجھے چھوڑ جائے گا. اگر تو واقعی آپ اور میں, ہم دونوں اگر دیکھیں, فرض کریں بہت شدید کسی سے محبت ہو, شدید محبت, اور وہ ہمیں لے کے انسیکیور ہو, بار بار انسیکیورٹی کا اظہار کرے کہ یار تم مارتے ہو, یہ نہ ہو جائے, تمہیں وہاں پہ لڑکیاں سنتی ہیں, یہ ہوتا ہے, میسج کرتی ہیں, پرپوز بھی کرتی ہیں, یہ کر, نکل جاؤ. اور آگے سے کیا ہوگا, ہم ہنس ہی سکتے ہیں نا کہ یار نہیں گل ہے نہیں ہوندی, گل ہوندی ہے دل کتنے پھنس گیا نا, تو پھنس گیا, وہاں تیسرا نہیں آ سکتا. اب اگر تیسرا آئے گا تو اٹ مینس کہ مجھے محبت تھی ہی نہیں, اور وہ ساری رہی بکواسیات. بڑی معذرت کے ساتھ سننے والوں کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں میں, وہ ساری تھیں بکواسیات, کیونکہ آپ کنکلوڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں نا. میں نے ڈرامے بازی تو بڑی کر دی کہ ہاں مجھے تم فیل ہوتا ہے, میں تمہیں مس کرتا ہوں, میرا دل کھنچتا ہے, تمہاری طرف تھاٹس آتے ہیں. تھاٹس تمہارے نہیں آتے, تھاٹس میری اپنی ذاتی تسکین کے آ رہے ہوتے ہیں, ایک اور مچھی پھنس گئی ہے. ہاں ہاں ویری کلیئرلی. یہاں دیکھتے ہیں جہاں پہ محبت ہو جاتی ہے نا, وہاں پہ کسی اور کا تھاٹ آنا جرم آپ خود تصور کرتے ہیں. آپ کے اندر سے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی جھنجھوڑا ہوتا ہے, حیا کر, شرم کر, خیال کر. وہ جو آپ نے بات کی نگاہیں جھکا لینے والی, آپ آٹومیٹکلی جھک جاتی ہیں. نہیں ہوتا ایسے؟ What do you think? True, I agree. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ حقیقتاً کسی سے محبت کا عہد و پیمان کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو موقع میسر بھی آ جائیں تو پھر ایٹ لیسٹ آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار کارج بیٹھا ہے کوئی. جس دن اصل میں, اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس شرم و حیا کی ہمیں بات بتائی بھی گئی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے, وہ یہ شرم و حیا ہے. جو حجاب ہے نا بیسیکلی کہ نظریں جھکا لو, وہ بیسیکلی ہے ہی یہ نگاہ کا بیسیکلی وہ ہے ہی یہ کہ آپ کوئی ایسی تھاٹ بھی آپ کے ذہن میں آنے والی ہو تو جیسے آپ نے کہا کہ آواز آئے گا حیا کر یار, گھر بیٹھا ہے کوئی, حیا کر, ٹھیک ہے. ہاں پھر وہی آ جائے گی, چونکہ ہم ہپوکریٹ ہیں. یا تو اگر آپ کی کسی کے ساتھ ایسی فیلنگ ہے ہی نہیں تو پھر ان کو گھر سے نہ رکھو, پھر نہ ریلیشن شپ سے جاؤ. لیکن اگر آپ ہیں, سو یہی چیز ہے نا کہ یا تو اگر آپ کسی کے ساتھ ہیں یا تو پھر فلی ہو, نہیں ہے تو پھر ہاف دل کے ساتھ نہ ہو, کیونکہ پھر آدھا دل آپ کا یہاں ہوگا, آدھا کہیں اور ہوگا, انہوں کا بھی ادھا تاڑے نال ہوئے گا, ادھا کدھر اور ہوئے گا, تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے. اور اگر خدا نہ کرے, میں تو بلکہ کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو کہ یار لا علمی بہت بڑی نعمت ہے. صحیح بات ہے, کچھ چیزیں بندے کو نہ پتا ہوں ٹھیک ہوتی ہیں, یہ سب سے بڑی انڈیڈ بہت بڑی. میں اکثر میرے دوست وہ کہتے ہیں یار ہم ذرا ٹو لگا, میں نے کہا یار, اور اس کے اوپر بھی امام علی علیہ السلام کا بڑا خوبصورت قول ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کو پرکھنا نہیں, کیونکہ اگر تم صحیح بھی ہوئے تو تکلیف تمہیں ہوگی. ویری ٹرو. مطلب اگر وہ ویری ہو گیا تو تکلیف تمہیں ہونی. ویری ٹرو. سو پرکھنا نہیں. ویری ٹرو. اور محبت کے حوالے سے بھی مجھے وہ بڑا مزہ آتا ہے نا جب بھی یہ بات میں ان کے کال ہے اس کو یاد کرتا ہوں. آئی ٹرائی ٹو فیل اٹ اینڈ آئی ایکچولی فیلٹ اٹ کہ محبت جو ہوتی ہے نا انسان کو اپنے آپ سے ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے, اب اس کی فلسفی انہوں نے کہا کہ میں آپ ہم سارے اپنی ذات سے مبتلا محبت ہوتے ہیں. ہمیں جب اپنا عکس کسی میں نظر آتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. عکس ریفلیکٹ ہو رہا شاہ ناصر کا کسی میں, شاہ ناصر کو اچھا لگے گا, اس سے محبت ہو جائے گی. میرا عکس مجھے کہیں پہ ریفلیکٹ ہوتا نظر آئے گا, مجھے اس سے محبت ہو جائے گی, جسے ہم آئیڈیلزم بھی کہہ سکتے ہیں. آئیڈیلائز کر کون رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں, سننے والے وہ کہہ رہے ہیں. آئیڈیلائز تو ہم بھی کر رہے ہیں نا. اب میں نے ایک ترازو سیٹ کر رکھا, ترازو پہ تول میں رہا ہوں, تول پہ میرے پورا اترا اور میں نے کہا مجھے اس سے محبت ہو گئی.
تو محبت کا تو کرائٹیریا اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اس میں اٹ سٹارٹس وتھ سیلفشنس سم ویئر اور جا کے انتہا سیلف لیس ہونے پہ ہوتی ہے, جہاں پہ آپ اپنا وجود اس طرح سے فنا کر دیتے ہیں اس کے ہونے میں کہ جہاں آپ کو حاجت ہی نہیں رہتی کسی اور کے خیال کی نہ ہونے کی. اگر پھر بھی کہیں پہ تھاٹ اور وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, سو دس از سم تھنگ ویری اسپرچل. وٹ ابھی آپ سے ذیشان نے بھی بات کی اور وہی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے نا. اگر آپ کا اندر تھاٹ پروسیس تھا ہی نہیں کبھی اس طرح کا, آپ ابھی انوالو ہی نہیں ہوئے, آپ نے ایک لفظ سنا محبت اور اٹریکشن کو, ایک نفسانی خواہش کو محبت کا نام دے کر حاصل کرنے کی جستجو کی, اور پھر وہاں پہ کوئی تیسرا آپ نے اڈاپٹ کیا ہے, کسی اور نے پھر کہا کہ محبت میں دغا ہو گیا. ہوتا نہیں ہے. سو میری سائڈ سے if I conclude it in a line, ذیشان بھائی, محبت میں تیسرا آتا ہی نہیں ہے, اور جہاں تیسرا آتا ہے وہ محبت ہوتی نہیں ہے. جہاں پہ تیسرا آتا ہے محبت ہوتی نہیں. دس از مائی لائف. I agree. کلیئرلی یہ بالکل اسی طرح کہ جس طرح دوسرا موقع نہیں, اسی طرح تیسرا بھی کوئی تیسرا آتا ہے, آ گیا تو محبت نہیں. کیا خیال ہے؟ I agree, I totally agree with that. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عورت جو ہے وہ فطرتاً ماں ہوتی ہے, اور جو فطرتاً ماں نہ ہو وہ عورت نہیں ہوتی. So this is how same وہ یہ ہے. اور I agree with that کہ اگر آپ کی محبت میں کوئی تیسرا آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ ایک اسپیس تھی نا, ورنہ محبت تو جتنا بڑا جذبہ ہے. میں آج کل ہم اکثر کہتے ہیں بے وفائی اور یہ اور وہ, میں بہت سارے پرسنلی ایسے کپلس کو جانتا ہوں کہ جو میلوں دور ہیں ایک دوسرے سے, لیکن مجال ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے ان کی طرف, وہ کہتے ہیں بھائی نہیں, ہماری آنکھیں ہمارے دل جو ہے وہ کسی کے لیے ہم نے ریزرو رکھ چھوڑے. ٹھیک ہے, 10 سال گزر گئے, لیکن محبت ہے تو محبت ہے. اور یہ تو چلیں پھر بھی یہ نا کہ اگر وہ ریلیشن میں ہے اور لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں, میں نے تو یہاں پر وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ایک دنیا سے جا چکا ہے اور پھر بھی اس کے نام پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں سے. ٹھیک ہے, اور بلکہ میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں بڑا زندگی میں نے جیسے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی کہا کہ مجھے ولنریبل ہونا بہت شروع سے ہی, بچپن سے ہی پسند نہیں ہے. چوٹ لگ بھی جانی تو میں نے رونا نہیں کبھی کسی کے سامنے. کچھ واقعات ایسے زندگی میں ہوئے کہ میں اپنے آنسو نہیں روک پایا. میں ایک خاتون سے ملا جب یہ سیلاب وغیرہ اور یہ معاملات تھے, تو ہم تھوڑا ٹریول کر رہے تھے, تو میں خاتون سے ملا, تو مجھے ہم ان کے گھر میں رکے تھے. تو اسی طرح جیسے آج ہم گپ شپ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی, انہوں نے دینیات کے اوپر بات ہوئی, فلسفے کے اوپر بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میری جو شادی ہوئی تھی وہ 19 سال کی عمر میں ہوئی تھی, اور میں بیوہ ہو گئی 23 سال کی عمر میں, جوانی میں, اور میرا یہ 1-2 بچے ہیں میرے. تو خیر ہوتے ہوتے اب ان کی عمر, جب اب ہم ان سے بات کر رہے تھے تو ان کی عمر کوئی 55-56 سال تھی, بزرگ ہو چکی تھی, مطلب ادھیڑ عمر میں پہنچ چکی تھی. تو میں نے ان سے سوال کیا اظہار تفنن کہ آپ 23 سال کی بیوہ ہو گئی تھیں, تو ظاہر ہے زندگی مشکل ہوگی, تو آپ نے کبھی نہیں سوچا دوسری شادی کرنے کے بارے میں؟ اب آپ اس کا جواب سنیے گا. اور میں جب تک اس علاقے سے واپس گھر نہیں پہنچا, میں نے کہا کہ یار شاید وفا کا لفظ اگر قائم ہے تو ان لوگوں کے لیے وہ ہے نا کہ ہم وہ صبر سمیم ہے جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا. تو میرا خیال سے وہ وفا کا جو ایک وزن اگر کسی نے اٹھایا تو شاید پھر ان جیسے لوگوں نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ایز پر دا اسلام, اور یہ پھر میں نے اس کو اسٹڈی بھی کیا کہ میرا جو عقیدہ ہے, جو میرا مذہب ہے, جو میرا اسلام ہے, روزے قیامت اٹھائی جاؤں گی اپنے خاوند کے ساتھ, اور اس خاوند کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا لاسٹ نکاح ہوا ہوگا. بہت, آپ سمجھے بات؟ میں سمجھ رہا ہوں, بہت بڑی بات. انہوں نے کہا کہ میں اگر شادی کر لیتی تو میں نے روزے قیامت اٹھائے جانا ہے اس شوہر کے ساتھ جو میرا لاسٹ نکاح جس کے ساتھ میرا رہا ہے. سو اگر اس کے بعد میں کسی اور کے حق میں چلی گئی تو میں تو اس کے نام سے اٹھائی. بہت بڑی بات. تو میں تو ادھر کیسے ملوں گی اس سے؟ بہت بڑی بات یار. I was like یار ایسے بہت بڑی بات, بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. I loved it. میرا خیال ہے ابھی یہاں پہ ہم کچھ بیک ٹو بیک کالس لیتے ہیں. بالکل جی, ہم کنکلوڈ کر چکے ہیں اور آپ کو بھی کافی نیند آئی ہے, اور چل کے آپ کے ساتھ کافی شافی پیتے ہیں ابھی باہر. ہیلو
Don't you want to talk? Hello? नहीं, कोई बात नहीं. Hello? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. हमीद गुल साहब कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? आज डॉक्टर साहब वेलकम आपको. बहुत मैं शुक्रिया. सोच रहा था जी. मैं 2 दफा कॉल मिलाई और कॉल ड्रॉप की होगी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अपने लाहौर में जिन्नों का प्रोग्राम किधर कई दिन तो नहीं आ गए. नहीं, यहाँ पे पहले ही हैं. यहाँ पे बड़े बड़े हैं. एक से मैंने रिक्वेस्ट करके बुलाया, मैं कि लाहौर से एक दिन आया तो साथ होना चाहिए. बहरहाल मैं तमहीद के तौर पे आपकी 2-3 मुस्तफरी के अशार सुना के अपनी बात को मुकम्मल करूंगा. जी जी, कीजिए कीजिए. देखें जवान अलिया साहब ने, आपने कहा कि आप एक सिंगल रिलेशन पे बात कर रहे हैं. जी लेकिन ये इसका दायरा तो बड़ा वसी है. जी जी. हाँ, देखिए जॉन अलिया साहब ने कहीं कहा था कि अब जो रिश्तों में बंधा हूँ आहा खुला है मुझ पर. आहा. अब जो रिश्तों में बंधा हूँ तो खुला है मुझ पर. वाह वाह. परिंद उड़ नहीं पाते हैं, परों के होते हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. और ये मैं तमहीद के तौर पे कुछ 2-3 मुतफरिक इशारा आपको कि निदा फाजली ने कहा था, जी उम्मीद फाजली ने ये कहा था कि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं जी, वो भी जोर में सच बोले तो मारे जाएं. मारे जाएं. सही बात है. लेकिन निदा फाजली ने कहा था कि हर आदमी में होते हैं 2-4 आदमी, सही कहा है. जिसको भी देखना हो कई बार देखना. बहुत अच्छा. लेकिन वसीम बरेलवी साहब ने इस मजमून को मैं एक ही मजमून में तमहीद के तौर पे इस्तेमाल करूँ आपके लिए. जी जी. तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे. बहुत अच्छा है. तू समझता समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे. हम तो वो हैं जो चेहरों से दिखाई देंगे. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. ठीक है, बात ये है. और किसी पे शेर मुझे एक और याद आ रहा है, ये भी तमहीद के तौर पे, ताकि मेरी बात वाज़ेह हो जाए कि निशाने पर निशाने पड़ रहे हैं. क्या बात है. निशाने पर निशाने. निशाने पड़ रहे हैं, परिंदे सब उड़ाने पड़ रहे हैं. वाह 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 वाह. बहुत अच्छा, ये मेरा अपना शेर था. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. बात ये है, जो आप बात कहना चाह रहे हैं या जो मुझ तक जिस बात तक मैं पहुंचा हूं, आप बात करना चाह रहे हैं सिला रहमी की. अच्छा, आप बताइए अपना मौकफ. मैं मौक़िफ़ अपना आपके सामने रख रहा हूँ. जी जी. रिश्तों पे, सिला रहमी पे जो बात की गई सूरह निसा में, उसने सलूक के हवाले से, ठीक है. इस पे आप स्पेसिफिक मौजू पे बात कर रहे हैं, वो जी. भी इसमें शामिल है, जी जिसमें रफीक सफर अहलिया का भी जिक्र है. बिल्कुल ठीक है. जहाँ पे यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, गरीबी, हमसायों के साथ, अजनबी के साथ ना, बिल्कुल ठीक है. पेशाजे मतलब सूरह निसा की आयत है ये, उसमें ये बात कही गई है. तो सिला रहमी जो है वो हमने शायद छोड़ दी. ठीक है. पहले कोई था हमें समझाने वाला बुजुर्गों में. ये भी बात अच्छी कर रहे हैं. अच्छा पॉइंट है आपका. मैं जहाँ तक जो मैं अच्छा अध्ययन पॉइंट. कर पाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट है. बहुत अच्छा पॉइंट है. सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से हम निकल जाते हैं आगे. बहुत अच्छा पॉइंट. वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट. नई नस्ल, ये जो नई नस्ल है, ये तजुर्ब का शिकार इसलिए कि ये मशवरा करना नहीं चाह रही किसी से, अपने बड़े से अपनी बात को सामने नहीं रख रही. बहुत वैलिड बात है. तो ये जो हम कहते हैं कि ये जनरेशन गैप है, हाँ. मेरा नहीं ख्याल कि ये जनरेशन गैप जो है ना वो हमने ही बनाया. अब आपने बात की कि हम में दूसरे से ये तीसरा कहाँ से आ जाता है. हाँ जी. ऐसे ही है ना. हाँ जी, हाँ जी. तो उस पे
वो इमरान आमी का बड़ा खूबसूरत कहता है, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा कि जो खुदा को खुदा समझते हैं, अच्छा ये बात सबके लिए है। जी जी हम इस बात से थोड़ा दूर चले गए हैं। जी जो खुदा को खुदा समझते हैं, ये किसी स्पेसिफिक आदमी की तरफ इशारा नहीं है, एक शेर है। जी दूसरे में आपकी बात खुल जाएगी कि जो खुदा को खुदा समझते हैं, हाँ तेरे जैसों को क्या समझते हैं। बात समझिएगा, तेरे जैसों को। ठीक अब आपके सामने शेर रख रहा हूँ कि वो कोई तीसरा निकलता है हाँ जिसे हम दूसरा समझते हैं। अच्छा वो जो तीसरा होता है ना, वो तीसरा नहीं होता, वो अच्छा। दूसरा ही होता है, या उस तरफ से या इस तरफ से। अच्छा ठीक है जैसे हम हमारे ख्याल में, जैसे हम एक हमारे सामने वो तीसरे की शक्ल में आता है, वो हमारा ज़मीर का वो पहलू होता है जिसे हम देखने से ना आशना है। ये हम आशना तो हैं, लेकिन उस वक्त उसे हम सत्य नजर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक आप इस्लामाबाद में हैं, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ आपके साथ। सर थैंक यू। कभी इंसान नासिर से कभी भी उसके प्रोग्राम में बात नहीं हुई, अभी करें ना। तो हाँ, बात हो रही है और वो सुन रहे हैं। जी जी सर, मैं बिल्कुल हमतन गोश हूँ जी। तो बात यह है कि आज ये डॉक्टर साहब जो है, ये तो फलसफे के बड़े खिलाड़ी हैं, जी और हमने जो पढ़ा, जो हमारा था तजिया, वो यही था कि निशाने पड़ रहे हैं, परिंदे सब उड़ाने पड़ रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है इस वक्त की, और ना चाहते हुए, हम ना समझते हुए, मैंने ना चाहते हुए का लफ्ज गलत इस्तेमाल किया, हम ना समझते हुए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझाने वाला कोई नहीं। बहुत अच्छी बात की, आपके दोनों पॉइंट वैलिड हैं जी, और एक में आपने जेन जी की नुमाइंदगी अच्छे अंदाज में कर दी। थैंक यू वेरी मच हमीद गुल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, सईदा हैं हमारी, आरजे हैं जी, ये सियालकोट से, कहती है माय क्वेश्चन इज इमोशनल और बाकी एस्पेक्ट एक तरफ, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पर्सन पर कितनी आती है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शुरू में बता दिया ज़िशान ने कि क्या करना चाहिए, दो लोगों में इन्वॉल्व होने वाला और किसी का इस तरह से ताल्लुक़ ख़राब करने वाला वो बंदा ही नहीं होता, बंदी भी नहीं है। और जो आजकल वैसे ही ट्रेंड कर रहे हैं ना, हम सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल, वो फिर टाइटल डिजर्व नहीं करता ना जी, वो बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया। सेकेंडली, आपके अकॉर्डिंगली वो कौन सा मुकाम आता है जहां रिलेशनशिप स्ट्रेच करने की बजाय उससे निकलना बेहतर है? व्हाट इज योर ओपिनियन? जब मोबाइल के पासवर्ड देने पड़ जाए। अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। ये बिल्कुल क्लियरली ये थॉट के ऊपर हिट किया ज़िशान ने कि जब मामलात इस कदर हो जाए कि आपके लफ्जों पे यकीन ना रहे। एक होता है कि एक सिचुएशन बनती है जिसमें झगड़ा हो जाए, दैट इज समथिंग एल्स। झगड़ा हो जाए इज समथिंग एल्स, लेकिन अगर इस कदर एस्केलेट कर जाए और बढ़ जाए कि यहाँ पे नौबत पहुंच जाए कि आप जो भी बोले वो गलत हो और उसे शक की निगाह से देखा जाए, तो उसी लम्हे में वहां से कूच कर जाना बेहतर है। और नदीम अख्तर साहब है, गुजर खान साहब सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड साइमा रफीक साहिबा ने पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। और अली ने कहा वेलकम बैक। आप मैं जी पहले ही इधर हूँ, आप शायद सुनते नहीं है मेरा ख्याल है। और इसी के साथ मेरा ख्याल है हम लोग आपसे इजाजत लें जी, थैंक यू वेरी मच। और मेरी कंक्लूडिंग लाइन आज के टॉपिक के हवाले से यही है कि मेरी जिंदगी का लुब्बे लुबाब, मेरा हासिल हसूल, मैंने जो पाया वो ये देखा कि खिलकत कायनात महज इजहार मोहब्बत है, और ये कोड ऑफ लाइफ भी इजहार मोहब्बत है टू फॉर्म एंड जो भी आपकी लाइफ का फॉर्मेट हो उसको अच्छे तरीके से बनाया जाए, ताकि वो जो उसने सजाया है आपके लिए इस दुनिया में एंड लाइफ हियर आफ्टर में, वो आपको अच्छे तरीके से मिल सके। वो चाहता है यहाँ पे भी जो आपका शरीक हयात हो वो भी ऐसा ही हो। मोहब्बत का जब आप दावा करें, किसी का हाथ थामे, तो वहाँ पे फिर अपने ख्यालों में भी उसकी नफ़ी से गुरेज करें। जहां आपने नफी कर दी वहां पे मोहब्बत थी ही नहीं। तीसरा,
आए ही क्यों, अगर आया तो मोहब्बत थी ही नहीं. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. और बाकी जिशान भाई. वेल मेरा लास्ट मैसेज यही है, क्योंकि आज हमने रिलेशनशिप के हवाले से बात की है, और मेरी थॉट भी और मेरा बिलीफ है इस बात पे कि मर्द की अना का मुकाबला करने वाली औरत और औरत से ज़बरदस्ती वफा का तकाजा करने वाला मर्द दोनों ही बेवकूफ़ होते हैं और आखिर में खाली हाथ रह जाता है. बहुत अच्छा. कोशिश कीजिए, अगर आप रिलेशन में हैं तो वही जो बात हम कर रहे थे कि अपने अंदर की आवाज़ को जिंदा ज़रूर रखिए. बाहर से क्यों कोई रोके आपको, क्यों कोई आपको बाहर से ये बताए या समझाए. आपके अंदर की आवाज़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप किसी की तरफ देखें तो आपको ख्याल आए कि घर में कोई इंतजार कर रहा है, चाहे आप औरत हैं या मर्द हैं, दोनों सूरत में. बिल्कुल सही. और बिफोर एंडिंग इट, sir, thank you so much for having me in the show. Thank you और very much. it's been a pleasure to share the studios. और जो listeners हैं they loved it as well, and definitely I hope कि ये सिलसिला बरकरार रहे. इंशाल्लाह अगली जुमेरात आप वहाँ पे आ रहे हैं. अच्छा, ये होम एंड अवे सीरीज खेलेंगे इंशाल्लाह, because अगली जुमेरात को आप दोबारा से एंजॉय करेंगे. I'll be performing in Lahore on Wednesday, तो I'll be staying in Lahore inshallah Thursday को inshallah. So if I'll be there बशर्ते जिंदगी, तो जरूर वहाँ पे भी, और we'll do this sort of program. और ज़िया अंजुम जो है वो he will be with us there as बिल्कुल well. होंगे. और अगर आपका प्लान बने कि आपने जुमेरात को वापस आना हो सुबह, तो वेंसडे को भी होता है, वेंसडे की नाइट भी कर सकते हैं. चलें, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन. और आज क्योंकि थर्सडे है, अगर आप थर्सडे को भी रुक रहे हुए तो फिर हम थर्सडे को कर लेंगे, अदरवाइज विल गो ऑन एयर ऑन वेंसडे नाइट. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह आपको कोई गम ना दे. सिवाय में हुसैन अलैहिस्सलाम के. इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए. जिंदगी ने सांस सुनी और अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. ज़ीशान नासिर साइंस आउट. अल्लाह हाफिज.